یا میسر یا مبشر یا منذر یا مقدم یا مؤخر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم یا مسخر سخر لی کل ما عجب یا جبرائیل بحق یا باسط ہو یا ودود ہو یا بدو لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے سارے صحبان بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی المن والاحسان وذی العزت والسلطان ام الامکان نبی الانس والجان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان رب المشرقین و رب المغربین صاحب کعبہ کا حسین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم منکرین فضائلہم وحقوق غاصبہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ مل کے صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد پہ بلند آواز کا محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم بطفیل محمد و اہل بیت محمد تمام محبان نبی و آل نبی کا اس بارگاہ عظیم میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ذکر کی وارثہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس ذکر کا صدقہ جتنے مومن بیمار ہیں مالک ان کو شفا عطا فرما محمد و اہل بیت محمد کلہ پیر ظہور شاہ جی کو صحت کامل و عاجل عطا فرما اس ذکر کو ان کی نسلوں میں ودیعت فرما محمد و اہل بیت محمد کلہ ہر عزادار عزت ماب کے رزق عزت وقت اقبال میں اضافہ فرما جتنے دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں آمین کہہ رہے ہیں میرا اللہ اگلے سال کے اس لمحہ سے پہلے ہر عزادار کو روزہ مظلوم کی زواری نصیب فرما حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما ایک صلوات بلند آواز سے پڑھو تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہ صلی علی محمد بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ ارباب دانش ابتدائی مجلس ہے ابتدائی مجلس میں اس مخدوم عالمیان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے نبیوں کا سلطان ام ابیہا کہہ کے پکارا کرتا تھا سلامت رہیں آباد و شاد رہیں خالق کبریا اپنی مقدس کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے لو انزلنا انتہائی مختصر میرے بعد عزت مآب قبلہ بابا مزمل شاہی تشریف فرما ہے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا ارشاد ہو رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر میں اللہ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو اس قرآن کی حیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں سلامت رہو آباد و شاد رہو جو بول سکتے ہیں میرے ساتھ بولنا اللہ فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا اس پہاڑ کی عظمت یہ ہے اس قرآن کی عظمت و حیبت یہ ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے تو پھر پنڈی شیخ موسیٰ تاندلے والا کہاں کا مجمع میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے اور مل کے مالک سے عرض کرتے ہیں مالک اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے مالک پوچھنا سارے چیزیں چاہتے ہیں کہ مالک تو نے اس قرآن کو نازل کہاں کیا
سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ مالک یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پھر اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے مالک تو نے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ آباد خالق کہا کہ پڑھ قرآن، نزل القرآن علی قلبک، میں نے اس قرآن کو اپنے حبیب محمد کے دل پر نازل کیا۔ شاباش، آباد و شاد رہو۔ میں نے اس قرآن کو اپنے حبیب محمد کے دل پر نازل ہوا۔ وہ قرآن جو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اللہ نے اس قرآن کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کا دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ میرے نبی کا دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ نبی کا دل اتنا مضبوط ہو، اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا۔ یا علی یا علی، سلامت رہو، آباد و شاد۔ توجہات ہے، جیسے نبی کا دل اتنا مضبوط ہو، اس کا پہاڑ اس نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ قلب مصطفیٰ پر، نبی کے دل پر۔ میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا، یا نبی اللہ، یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ نے اس قرآن کے نزول کے لیے آپ کے قلب مطہر کا انتخاب کیا، قرآن ہوا آپ کے دل پر نازل۔ یا نبی اللہ ہمیں بتائیں آپ کا دل کون ہے؟ تو پاک پیغمبر کی آواز آئی، الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ یا علی یا علی یا علی، مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ میں تو بابا ایک لمحہ ضائع کیا بغیر، توجہات ہے نا۔ قرآن نازل کہاں ہوا؟ قلب مصطفیٰ پر۔ نبی فرماتے ہیں الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا، بولنا آخری حلالی، فاطمہ میرا دل ہے۔ قرآن نازل کہاں ہوا؟ محمد کے دل پر۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے، تبھی تو مجھے قرآن کی یہ سورہ سمجھ میں آ گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ جب چھٹے تاجدار ولایت سعد کی آل محمد سے پوچھا گیا مولا لیلۃ القدر کیا ہے، تو سعد کی ماں فرماتا ہے لیلۃ القدر ہی تو جدت فاطمہ زہرا، لیلۃ القدر میری دادی زہرا۔ یا علی یا توجہات ہے نا، لیلۃ القدر میری دادی زہرا ہے۔ دنیا کیا سمجھے کہ سیدہ کون ہے؟ دنیا کیا، دنیا بسم اللہ وما ادراک ما، بہت خوبصورت جملہ کہا اللہ نے، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ 1000 مہینے کون سے ہیں؟ ہائے ہائے، توجہ، جملہ کہہ دوں، جملہ کہہ دوں، پاک پیغمبر کی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا علی لما کانا لما فاطمہ کفن۔ جملہ سار اٹھائیے گا، نبی فرماتے ہیں لولا علی لما کانا لما فاطمہ کفن، نبی فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے میری فاطمہ کا کف کوئی نہ ہوتا۔ آئے آئے، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کوف کوئی نہ ہوتا۔ شوہر نہیں کہا، خامد نہیں کہا، کوف کہا ہے۔ کوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، چپ نہیں رہنا، ولم یکن له کفوا احد، اللہ کے کوئی برابر نہیں۔ کف کہتے ہیں برابر کو، اس کا مطلب ہے بطول کا بابا۔ ارشاد فرما رہا ہے اگر علی نہ ہوتا میری فاطمہ کے برابر بھی کوئی نہ ہوتا۔ یا علی یا علی یا علی، توجہات ہے، بسم اللہ، یا اگر علی نہ ہوتے میری فاطمہ کے برابر کوئی نہ ہوتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فاطمہ کے برابر کوئی نہ ہوتا۔ علی جیسا کل ایمان فاطمہ زہرا کے برابر ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، علی جیسا کل ایمان بھی فاطمہ زہرا کے برابر ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ تب آئی کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے باقی تینوں بڑے بیٹے سرکار عمران کی حویلی میں آئے، سرکار طالب سرکار عمران کی حویلی میں، سرکار عقیل سرکار عمران کے گھر میں، سرکار جعفر تیار سرکار عمران کے گھر میں، یہ علی اللہ کے گھر میں کیوں آیا؟
اوئے ہوئے ہو بولو یار بولو. یہ علی اللہ کے گھر میں کیوں آیا؟ آواز اس لیے کہ علی و فاطمہ کفر ہیں، علی و فاطمہ برابر ہیں. یا مشیت کے ارادوں میں تھا کہ علی و بطول کا عقد ہونا ہے، علی و بطول کی شادی ہونا ہے. اگر شادی کے بعد فاطمہ یہ کہے کہ یا علی میں وہ فاطمہ ہوں جو نبیوں کے سردار کے گھر میں آئی، تو علی کو اس لیے کعبے میں اتارا. علی کہے کیا ہوا؟ میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں آیا. یا توجہ آتے نا، میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں آیا. علی اور فاطمہ کفر ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمہ تو بذات منی. نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں. فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، میں رسول ہوں. فاطمہ رسالت کا ٹکڑا. کائنات میں ہر مستور سچ بولنے والی عورت، عربی میں اسے صدیقہ کہتے ہیں. مرد سچا ہو صدیق، عورت سچی ہو صدیقہ. سیدہ صدیقہ نہیں، محمد کی بیٹی صدیقہ نہیں، بیوی کا لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ. بولا میرے ساتھ، بیوی کا لقب کیا ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ. صدیقہ اس بیوی کو کہتے ہیں. کوئی واقعہ ہوتا دیکھے اس کی سچی گواہی دے، اسے کہتے ہیں صدیقہ. ہم ان سے پوچھا شمس رضا صدیقۃ الکبریٰ کسے کہتے ہیں؟ جو بی بی واقعہ کی محتاج ہو اسے صدیقہ کہتے ہیں، اور واقعہ جس کا محتاج ہو، یا علی یا علی یا علی، واقعہ جس کا محتاج ہو. چند بندے کس خیال میں بیٹھے ہیں؟ عید کا دن تھا، شہزادے گھر میں آئے. اماں ہمارے کپڑے، اماں ہمارا لباس. بی بی چونکہ صدیقۃ الکبریٰ تھی، بی بی نے فرمایا شہزادو آپ کے کپڑے درزی کے پاس. نہ کسی بازار سے کپڑا خریدا، نہ کسی درزی کو دیا. صدیقۃ الکبریٰ کے لبوں سے جملہ نکلا شہزادو آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں. عرض پیغامہ ہوا، آواز خالق جبریل جیرے پہ جلی. جنت سے پوچھا کے لے جانا کہاں ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ کے دروازے پہ. ہائے ہائے، جنت سے پوچھا کے لے جانا کہاں ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ کے دروازے پر. جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے بار الہا انکار نہیں، مگر تیرے قانون کا کیا کرے؟ مالک انکار نہیں کرتا، مگر تیرے قانون کا کیا کرے؟ تو نے ارشاد فرمایا فلن تجدا لسنت اللہ تبدیلا. میری سنتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے میرے ارادے بدلتے نہیں. میں اللہ کل شیء قدیر ہوں، جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. مالک جب آدم جنت سے نکلنے لگا تھا تو نے کہا تھا آدم جنت کے کپڑے زمین پہ نہیں جا سکتے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. آدم جنت کے کپڑے زمین پہ نہیں جا سکتے. مالک آدم سے کپڑے لے لیے تھے، اب بھیج کیوں رہا ہے؟ آواز خالق کا جبریل سن سمجھو یاد رکھ، آدم مہمان جنت تھا، آج مالکوں نے مانگے ہیں. یا علی یا آدم مہمان جنت تھا، آج مالکوں نے مانگے ہیں. مالک جب چاہیں جہاں چاہیں منگوا بھی سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں. جبریل کپڑے لے کے آیا ہے، جبریل نے دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ہے کون؟ جبریل کا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. مجھے منبر کی قسم ہے جبریل نے درزی کہا ہے، کپڑے سیے نہیں. بولو یار بولو میرے ساتھ. جبریل کپڑے لے کے بھی آیا ہے، انا خیاط الحسنین بھی کہا ہے، مگر کپڑے سیے نہیں. توجہ، کپڑے سینے والا کون ہے؟ ان کے لباس تیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے حضرت ادریس. نبی زندہ کتنے؟ ہمارا ایمان ہے نبی تو سارے زندہ ہیں، مگر چند نبیوں کو اللہ نے کچھ وقت معلوم کے لیے کچھ کام لینے کے لیے زندہ رکھا. حضرت خضر زندہ، حضرت ادریس زندہ، حضرت الیاس زندہ، حضرت عیسیٰ زندہ، پانچواں ان کا امام قائم زندہ. ہائے ہائے، پانچواں ان کا امام قائم زندہ. ادریس کو اللہ نے ملک الموت کو بھیجا اور روح قبض ہو گئی، پھر اس کو زندہ کیا، پھر امت کی طرف اللہ
نعرہ کلمت الحق بلند کرتا ہے، امت کہنا مانتی نہیں۔ ایک دن ادریس کہتا ہے پروردگار امت کہنا نہیں مانتی، میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی جنت دکھا۔ جبرائیل کا حکم ہوا، جبرائیل جلدی کر ادریس نبی کو میری جنت کی سیر کروا۔ ادریس اب جنت کی سیر کرتے کرتے تھک گیا، جبرائیل کہتے ہیں واپس چلیں۔ ادریس کہتا ہے جو جنت دیکھے واپس کیوں جائے، مجھے جنت میں رہنے دے۔ جبرائیل کی آواز مالک تیرا نبی ہے، ضد کر بیٹھا ہے، کہتا ہے مجھے زندہ جنت میں رہنے دے، مجھے زندہ جنت میں رہنے دے، مجھے زندہ جنت میں رہنے دے۔ آواز خالق آئی، اے جبرائیل اگر ادریس جنت میں رہنا چاہتا ہے تو اسے وعدہ لے کہ جس کی جاگیر میں رہنا ہو اس کے کام کرنا پڑتے ہیں۔ یار بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، ادریس تجھے علم ہے یہ جنت جاگیر کس کی ہے؟ یہ جاگیر ہے علی کے بچوں کی، یہ جاگیر ہے بطول کے لاڈلوں کی، یہ جاگیر ہے حسن حسین کی۔ تو پھر یاد ہے نا جس کی جاگیر میں رہنا ہو اس کے کام کرنا پڑتے ہیں۔ آوازی مالک کون سا کام؟ آوازی حسن حسین کے کپڑے سینے کا وعدہ تو کر لے، زندہ جنت میں رکھنے کا وعدہ زندہ جنت میں رکھنے کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ جملہ سورہ ایک لقب ہے، عظمت سیدہ ہے کیا؟ حدیث کسا کے جملے ہیں، جب 5 ہستیاں چادر کسا میں داخل ہو گئی، 5 ہستیاں انوار خمسہ جب چادر کسا میں آ گئے، پھر صحیح یہ معجزاتی چادر ہے جو سیدہ کے سر کی چادر ہے، بڑے بڑے معجزے ہیں اس چادر کے۔ یہ چادر 1 پہ آئے تو بھی پوری، 5 پہ آ جائے 5 پہ آ جائے پھر بھی پوری۔ جب 5 ہستیاں چادر میں آ گئی، فرشتوں نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون کون ہے؟ میں ممبر پہ آیا، میرا ممبر پہ آنے سے پہلے جناب لیاقت فوجی صاحب نے ناظم ممبر میں میرا تعارف کروایا۔ انہوں نے میرا تعارف کروایا اپنے علم کے مطابق، میں آپ کا تعارف کرواؤں گا اپنے علم کے مطابق۔ جتنا علم میرے پاس ہے میں آپ کا تعارف کرواؤں گا، جتنا علم آپ کے پاس ہے آپ میرا تعارف کروائیں گے۔ اب پوچھا ہے فرشتوں نے پروردگار چادر کے نیچے کون کون ہے؟ پوچھا ہے اللہ سے، پوچھا ہے اللہ سے، اب اللہ تعارف کروا رہا ہے۔ آواز خالق آئی، جبریل سن ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے۔ پروردگار آج رسول کے ذریعے تعارف کیوں نہیں ہوا؟ بطول کے ذریعے تعارف کیوں ہوا؟ آواز شبت رضا جاہل نہ بن، میں نے بطول کے ذریعے اس لیے تعارف کروایا ہے، کل کو لوگ رسول سے نسبتیں طے کر کر کے اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کریں گے کہ ہم بھی رسول کے رشتہ دار ہیں، ہم بھی اہل بیت ہیں۔ تو میں نے رسول کے ذریعے نہیں بلکہ بطول کے ذریعے تعارف کروا کے دنیا کو بتا دیا اہل بیت اور رسول کے رشتہ دار نہیں، بطول کے رشتہ دار۔ ہر بندہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ نبی کے ارد گرد بڑے لوگ تھے، چلیں روایت کا جملہ قبلہ میرے جملے کی تائید فرمائیں گے۔ جب 5 چادر میں آ گئے، توجہ، جب 5 چادر میں آ گئے، نبی کی ایک زوجہ ہے جس کا لقب ہے امینہ خاک شفا، ہائے ہائے، نام ہے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ، نبی کی زوجہ محترمہ۔ جب 5 چادر میں آ گئے، قریب آئی چادر کے، یا رسول اللہ کیا میں ام سلمہ چادر میں شامل ہو سکتی ہوں؟ کیا میں ام سلمہ اہل بیت میں شامل ہو سکتی ہوں؟ کیا میں ام سلمہ زیر کسا آ سکتی ہوں؟ اب جملہ سنیے گا میرے نبی نے کیا فرمایا۔ نبی فرماتا ہے یا ام سلمہ انت علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اے ام سلمہ سار اٹھانا، ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو پنڈی شیخ موسیٰ والو، جب نبی کی خیر والی بیوی اہل بیت میں نہیں آ سکتی، نبی کی شار والی بیوی اہل بیت میں کیسے آ سکتی؟
رسول کے وارث، تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، پردہ نشین نہ ہوتی، یہ بھی رسول تھی۔ دنیا کیا سمجھے اس عظمت سیدہ کیا ہے؟ جسے نبی کے منبر پر دیکھا اسے نبی کا وارث بنا دیا۔ بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والے نبی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر میرے اونٹ کی بہار گم ہو جائے میں قرآن سے پوچھوں گا میرے اونٹ کی بہار کدھر گئی؟ قرآن کا دعویٰ ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ ہر شے کا علم اس قرآن کے اندر ہے، ہر بحر و بار کا ذکر اس قرآن کے اندر ہے۔ پنڈی شیخ موسیٰ والا جب حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے اونٹ کی مہار قرآن سے مل سکتی ہے تو میں نبی کا وارث قرآن سے نہیں مل سکتا؟ بغض کی آنے کو اتار احمد ویسے حسین نے تمہیں شمس رضا نبی کا وارث دکھائے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی بے عیب کتاب تو بتا نبی کا وارث کون ہے؟ تو قرآن نے کہا وارث نبی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وارث محمد وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے يَقُولُ الَّذِينَ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ وارث مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے یوم الناتو کل اناس بامامہم۔ وارث مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ وارث مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِیہِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ وارث مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وارث مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وارث مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وارث مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اور وارث مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے پاک رسول کی زبان کہے اور خم غدیر کا میدان کہے من کنت مولاہ فہذا۔ ہائے ہائے ہائے۔ وارث مصطفیٰ وہ ہے جو 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں اکبر و قاسم و عباس کی موت کے بعد اونچی آواز میں کہے حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھے غریب کی نصرت کرے۔ اللہ کے بنائے ہوئے دین کا محافظ محمد مصطفیٰ ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے دین کا وارث ہے محمد۔ محمد مصطفیٰ کے دین کے وارث کا نام علی ہے، علی کی دستار کے وارث کا نام حسن اور حسن کی دستار کے وارث کا نام حسین ہے۔ آؤ تو میں بتاؤں سید و ساجدین کیسے کہتے ہیں؟ جو آدم سے لے کے حسین تک سب کی دستار کا وارث ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک لوگ کہتے تھے ہم نے باغی مارا ہے، مگر جو حسین کے خون کی وارث تھی وہ کہتی تھی باغی نہیں، میرا نمازی مارا ہے اور میرا محافظ دین مارا ہے، میرا توحید بچانے والا مارا ہے اور میرا قرآن بچانے والا مارا ہے۔ حسین سخی کے خون کی وارث کا نام ہے سیدہ زینب، قدم قدم پہ حسین کو بچانے والی کا نام ہے زینب۔ عاشور کے دن کیسی قیامت کی گھڑی تھی،
تیروں کی گھٹائیں کہیں نیزوں کی جڑی تھی، ہر سمت مصیبت وہاں پر تولے کھڑی تھی، تقدیر تو شبیر کے قدموں میں پڑی تھی۔ پنڈی شیخ موسیٰ والوں پھر آخری سجدے میں وہ کیا مانگ رہا تھا؟ شاید سر زینب کی رضا مانگ رہا تھا، شاید سر زینب کی رضا مانگ رہا تھا۔ مجھ سے پہلے سیدزادہ مصعب پڑھ رہا تھا کہ سید سجاد نے شرطیں منوائیں اور سید سجاد کی رہائی ہوئی۔ عزادارو، جب سید سجاد حسین کے خون کا وارث جب پہنچے ہیں نا پھپھیوں کو ساتھ لے کے سرحد مدینہ پر، مدینہ کے سرحد پہ آ کے سید سجاد نے قیام کیا ہے۔ علی کی بیٹی پوچھتی ہے یا بنی سجاد من ای بلادن، اور میرا مہاری بیٹا، اور میرا خون رونے والا بیٹا، اور میرا سید سجاد بیٹا، اور میرا حسین کا وارث بیٹا، اور میرا آدم سادات بیٹا، بیٹا یہ کون سا شہر ہے؟ مر جاتے یہ جملہ نہ پڑھتے۔ علی کی کون سی بیٹی پوچھ رہی ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ جیسے علی کی بیٹی میکے مدینے میں، سسرال مدینے میں، بچپن مدینے میں، ماں کی قبر مدینے میں، نانے کا روزہ مدینے میں، بھائی حسن کی قبر مدینے میں، اتنے رشتے تھے محمد کی بیٹی کے مدینے کے ساتھ۔ پھر پوچھتی ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ علامہ دربندی کہتے ہیں علی کی بیٹی کا حق بنتا تھا پوچھے سجاد یہ کون سا شہر ہے، کیونکہ زینب علیہ اتنی پردے دار تھی، کبھی ماں کا شہر مدینہ باہر سے نہیں دیکھا تھا، اور مر جاتے ہم یہ جملہ نہ پڑھتے جیسے علی کی بیٹی نے ماں کا شہر باہر سے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ جانے 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، ہر موڑ پہ کہتی رہی مسلمانوں تمہارے نبی کی بیٹی ہو، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے، آواز پھپھی اماں یہ نانا کا شہر مدینہ ہے۔ ماتم کیا ہے علی کی بیٹی نے۔ بی بی رو کے کہتی ہے یا بنی سجاد، اے میرے سجاد بیٹا۔ مدینے کو مخاطب ہو کے بی بی کہتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کا شہر زینب کو قبول نہ کر۔ میں پانی رونے والے لے کے گئی تھی، خون رونے والے لے کے واپس آ گئی۔ نانے کی قبر پہ آ کے علی کی بیٹی نوحہ پڑھ کے کہتی ہے نانا تیرے ارد گرد 2 نامحرم نہ ہوتے۔ نانا تیری بیٹی بتاتی تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے اجر کیا دیا ہے۔ نانا میرا سر زخمی ہے، نانا میری کمر زخمی ہے۔ ماں کے پاس آ کے بی بی نے سارے بیان کیے ہیں، سارے دکھ ماں کی جھولی میں ڈالے ہیں۔ بی بی کہتی ہے اماں قبر سے اٹھ کے دیکھ، اماں تیری زینب آ گئی۔ اماں قبر سے اٹھ کے دیکھ تیری زینب آ گئی۔ اماں دکھ اس بات کا ہے کہ زینب زندہ آ گئی۔ اماں تیرے بابے کا دین بچا کے لے آئی ہو۔ اماں لا الہ بچا کے لے آئی زینب۔ اماں محمد الرسول اللہ بچا کے لے آئی زینب۔ اماں علی ولی اللہ بچا کے لے آئی۔ بی بی یہ کہہ کے ماتم کر کے کہتی ہے اماں دیکھ تیرا سجاد بھی بچا کے لے آئی، اماں تیرا باکر بھی بچا کے لے آئی، اماں تیرا تو سب کچھ بچ گیا، نہیں بچا تو زینب کا کچھ نہیں بچا۔ اماں جب سے میرے اونو محمد گھوڑوں سے اترے ہیں مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ اماں میری نسل ختم ہو۔